اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور اس کی فرمان برداری کرو۔ صدق اللہ العظیم، سچ ہے اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے ہیں۔ میرے عزیزو السلام علیکم۔ ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے ملک کے حالات گزر رہے ہیں، اور جو طاقتور تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اور کسی کا اس سے زیادہ طاقت نہیں، وہ بالکل اللہ کو بھول چکے ہیں، اور ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک ظلم کرتے رہے، چادر اور چاردیواری کو پامال کرتے رہے، عورتوں کو ننگا کرتے رہے اور لوگوں کو بے عزتی کرتے رہے، مردوں کو بھی ننگا کرتے رہے، اور اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور یہ اتنے بے خوف ہوئے کہ ان کو کسی سے بھی ڈر نہ لگا، اور آخر میں اللہ نے جو ہے جب اس پہ حجت تمام ہوئی تو اللہ نے آہستہ آہستہ پکڑنا شروع کیا، اور پاکستان میں سارے مسائل کا جڑ جو پورا یہ 7-8 سال سے شروع ہے یا 5-6 سال سے شروع ہے، یہ جناب عمران خان کا لگایا ہوا الیکشن کمشنر ہے۔ یہ مسائل کو لمبا کرتا جا رہا تھا، لمبا کر جا رہا تھا، توہین الیکشن آیا، اور پھر کیا کچھ نہیں اس نے کیا، اور پھر جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ جب فیض عیسیٰ صاحب آئیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو واقعی وہ آیا اور ان کے سارے مسائل ایک دن میں حل ہو گئے، انہیں کوئی گناہ ہی نہیں کی تھی۔ یہ آج سے 5-6 سال جو پہلے اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ان کے، وہ کوئی گناہ نہیں تھی، وہ ایسے فضول تھے، تو بھائی پکڑو جس نے اس کو پہلے جو کیا تھا، کیوں غلط بیانی انہوں نے کی تھی؟ نہیں جی کوئی، بس انہوں نے ایسی کیے تھے، انہوں نے ایسی کیا۔ اور پھر جب الیکشن آیا تو الیکشن کے لیے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جوڈیشری کے یعنی یہ ہمارے عدلیہ کے لوگ ہیں، اس کے آر او وغیرہ بنیں گے یا پریزائڈنگ آفسر بنیں گے، آر او بنیں گے، تو وہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، مگر عقلی کل جو ہمارے جو بہت بڑے ہیں اس نے کہا نہیں جی یہ انتظامیہ سے آئیں گے۔ انتظامیہ کس کے محتاج ہوتا ہے، کس کے نیچے ہوتا ہے؟ وہ حکومتوں کے نیچے ہوتا ہے۔ جوڈیشری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے نیچے ہوتا ہے جناب، اس کو بھی اس نے کیا، تو پھر جوڈیشری، پھر جو آر او نے جو انتظامیہ کے نیچے آیا تو ان نے کیا گل کھلائی، اور پھر جو ہے ایک پارٹی سے انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ آخری دنوں میں اس سے جو بلے کا نشان بھی لے لیا، اس کو بے نشان کیا، بے نام و نشان کیا، اور پھر حکم آیا کہ بھائی فلانے کا فلانا بے نام ہو گیا، بانی فلانا اور قاسم کا والد و فلانا ابو یہ آیا، اور کیا کچھ نہ ہوا۔ جھنڈا جو ہے وہ نہیں جائے گا، آدمی کڑا نہیں ہوگا، دفعہ 144 ہر جگہ ہوگا، مگر جہاں وہ نواز شریف کا جلسہ ہوگا وہاں بالکل نہیں ہوگا۔ پولیس ہر جگہ ہوگی، مگر وہاں اس کو نواز شریف کو پروٹوکول دے گا، اس کے آگے پیچھے پولیس جائے گی، جیسے وہ ابھی وزیر اعظم ہے۔ اور پھر ان نے کہا ادھر سے لے کے آیا انگلینڈ سے جہازوں میں اسپیشل میں کہ تم آتے ہوئے وزیر اعظم بنو گے۔ اللہ نے بنانا نہ چاہا تو بنائے، کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا، بنائے نہ بھی۔ بھائی یہ اللہ کے فیصلے اللہ کے پاس ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہیں بھی پلاننگ کیا، مگر بڑے پلانر کو بھول گئے، اور بڑا پلانر اللہ ہی ہے۔ اور آگے ابھی کوئی
جو گورنمنٹ ہے اس میں کوئی آنا نہیں چاہتا. اور پھر ابھی ایک کمشنر صاحب نے دھماکہ کیا اور اس کے لپیٹ میں سارے آئیں گے, کوئی بھی نہیں بچے گا. بے شک گورنمنٹ, حکومتیں, عدالتیں کچھ نہ کریں مگر عوام کے دلوں کو, عوام کو سب پتہ ہے. تو میرے جیسے ایک آدمی بھی اگر اس کو جانتا ہے, بچہ بچہ ان کو جانتا ہے, دن رات یہ جانتا ہے. جس طرح 62-63 جو تھا وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ آئین میں 62-63 بھی ہے, اسی طرح الیکشن میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ 45-47 بھی کوئی ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتہ تھا, 45-47 کا بھی پتہ چلا. اور پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ کچھ بھی پتہ نہیں چاہیے کہ کدھر جاتا ہے, کیا کون کرتا ہے اس سے. ابھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس ٹیکس سے لوگ عیاشی کرتے ہیں. ہمارے جتنے اداروں کے بڑے بڑے ہیں وہ جہازوں میں پھرتے ہیں. کوئی وزیر خارجہ بن کے ساری دنیا میں سیر کرتا رہا, اور کوئی نگران آیا چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جہاز میں بیٹھ کے فیملی کے ساتھ پورے 100 آدمی لے کے ساری دنیا میں پھرتے رہے. کرو بھائی, عیاشی کرو. اور کوئی اس پیسوں سے جو ہے وہ عمروں پہ حج پہ جاتے رہے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی لیتے جاتے رہے. وہ سمجھ رہے کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں. بھائی عذاب میں ہو. یہ پیسے کس کی ہیں؟ یقین کریں, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو زکوٰۃ دیتے تھے ابھی زکوٰۃ لینے کے حقدار بن گئے, جیسے اس میں بھی ہوں. ابھی وہ کس کو کیا دیں, کس کے پاس کچھ ہوتے دیں. اور ابھی دینے کے لیے ہے کیا؟ پہلے کسی کو 100 روپے دے دے اس کا کچھ کام بنتا, ابھی 500 روپے دے تو اس کے ایک وقت کا آٹا نہیں ملتا. تو آگے وہ کیا کرے گا؟ شادی کیا کرے گا؟ کرایہ دار ہے. بجلی کے بل آسمان, گیس کے بل آسمان, پیٹرول آسمان, ساری چیز آسمان تک گئی. تو آدمی رہے. ابھی کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ لوگ جو بجلی کے تارے یہ باہر پھینکیں گے. گیس کی جگہ وہ گوبر استعمال کریں گے, اور ہم وہی پتھر کے زمانے کی طرف جا رہے ہیں. لوگ آگے ترقی کرتے ہیں, پاکستان ماشاءاللہ پتھر کی طرف کے زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ابھی جو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے ہیں یہ خود بخود رک جائیں گے. جب کوئی بجلی استعمال ہی نہیں کرے گا تو کارخانے کس لیے پیدا کرے گا؟ تو یہ خود بخود جو ہے پاکستان اس میں خود کفیل ہو جائے گا. جب استعمال ہی نہیں کرے گا آٹومیٹکلی خود کفیل ہو جائے گا. بس بھائی ہمیں اللہ سے ہمیشہ, ہم مسجد میں روزانہ ہر نماز کے بعد باجماعت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا, جس نے پاکستان کے قوم کے ساتھ یہ ظلم کیا, اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے رسوا کرے, ہمارے سامنے رسوا کرے, اور ان کو ایسی بیماریاں لگا دے کہ اس کا علاج ساری دنیا میں نہ ہو, اور وہ ریئر قسم کی بیماریاں ہو تاکہ ان کو لوگوں کو دیکھتا رہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہو. یا اللہ آخر آپ کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. وما علینا الا البلاغ.